الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے بچے اور نوجوان ہوا کرتے ہیں. ایک انگریزی کہاوت کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا مستقبل تعمیر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لیجئے کہ اچھے مستقبل کے لیے اچھے بچوں کی تعمیر کر لیجئے. جیسے ہمارے حالات ہیں، اس کہاوت میں ہمارے حالات کی بھی عکاسی ہے. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل تعمیر کر لیں، ان کے لیے فیکٹری چھوڑ جائیں، ان کے لیے وراثت چھوڑ جائیں اور ان کی کسی اچھی پوسٹ تک ان کو پہنچا دیں. یعنی ہر والد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اچھے مستقبل کی تعمیر کر جائے. بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے مستقبل کے لیے بچوں کی تعمیر کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے ہو جائے، ان کو اتنا تربیت یافتہ بنایا جائے، انہیں اتنا مہذب بنایا جائے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا اچھا مستقبل تعمیر کر لیں. اگر کسی انسان کو اس امر میں کامیابی ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے تو اچھا تربیت یافتہ بچہ یقینی طور پر اپنے لیے اچھا مستقبل تعمیر کر ہی لیتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر آپ اپنے بچے کے لیے اچھا مستقبل دولت کی شکل میں چھوڑ جائیں لیکن بچے کی تربیت نہ ہو تو غیر تربیت یافتہ بچہ اپنے باپ کی وراثت کو، اس کی ساری کمائی کو فضول خرچیوں میں اڑا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی مثالیں مجھ سے زیادہ آپ کے مشاہدے میں ہیں. تو اچھا اور تربیت یافتہ بچہ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے. بطور مسلمان کے ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے لیے ایک عملی نمونہ تلاش کر سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے کس کام کو سیرت کی روشنی میں کیسے انجام دوں. اب سوال یہ ہے کہ بچے کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، 6 سال عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے. سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہیں. اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے بچوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط پر فرمائی ہے وہ خطوط اور اصول والدین کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ اپنے نونہال بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال اور معجزاتی حیات طیبہ عطا کی تھی. آپ کی دیگر حیات مبارکہ کی طرح آپ کے بچپن کا مبارک زمانہ بھی معجزاتی تھا، بے نظیر تھا، اپنی مثال آپ تھا. کتب سیرت کے اوراق میں جگہ جگہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ملیں گے جن میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم طفولیت میں ہی، یعنی بچپن میں ہی کس قدر شعور کی سد بلندی اور ذہانت سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تھا. جب آپ اپنے چچا جان جناب ابو طالب کی پرورش میں تھے تو جناب ابو طالب سردار تھے، آمدن کے ذرائع کم تھے، خرچ کے ذرائع اور مصارف زیادہ تھے.
سردار عام طور پر لوگوں پر خرچ کیا کرتے ہیں، مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے، لوگ اپنے حوائج لے کے ان کے پاس آتے ہیں، تو ان تمام معاملات کی وجہ سے جناب ابو طالب کا ہاتھ تنگ ہوا کرتا تھا۔ تو کتب سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ بسا اوقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کی تنگی کو محسوس فرماتے تو صبح کے وقت زمزم کا پانی پی لیتے، اور جب آپ سے کھانے کا پوچھا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یعنی اس قدر شعور کی بلندی اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کے حوالے سے تنگی ہے یا اناج کے حوالے سے تنگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا کھانے سے گریز فرماتے تھے اور زمزم کے پانی سے ہی اپنے آپ کو سیراب فرماتے تھے۔ زمزم کے پانی میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صلاحیتیں ابتدا ہی سے غیر معمولی عطا فرمائی تھی۔ تو اس واقعے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے زمانے میں ایک شعوری سطح کی بے نظیر بلندی نظر آئے گی، جو ہمارے بچوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ ہر بچے کو اپنے والدین اور جس گھر میں وہ رہتا ہے وہاں کی ضروریات کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے مطالبات کرتے وقت ان چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا میرا مطالبہ میرا والد یا میرا بڑا بھائی پورا کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور وہ معروف واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے زمانے میں ہی اہل مکہ کی بکریوں کو 2 قیراط اجرت پر چرانا شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس آمدن سے آپ علیہ السلام اپنے چچا جان کی معاونت فرماتے ہوں گے گھر چلانے میں اور دیگر ضروریات انجام دینے میں۔ اللہ نے آپ کو بچپن میں ہی عدل سے نوازا تھا۔ حضور علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ یہ عدل کا ایک عملی نمونہ تھی۔ بعض کتب سیرت کی روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تو صرف اپنے حصے کا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ جو آپ کے باقی چچا زاد بہن بھائی ہوتے تھے تو ان کے لیے کھانا بچا کر رکھتے تھے، گویا کھانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیتے تھے۔ عام طور پر بچہ جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے سامنے جو آتا ہے کھاتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس کا حصہ ہے اور کس کا نہیں ہے۔ تو بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ واقعات سنانے چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا مبارک زمانہ کس طریقے سے گزارا تھا۔ اللہ نے آپ کو ذہانت اتنی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو تلاش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ذہانت بھی دی تھی اور آپ کی ذات میں اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہوئی تھیں، تو جو گمشدہ چیز ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے تھے، تو انہوں نے حسب معمول تلاش کرنے کے لیے اپنے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ باہر کہیں پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام بچپن کے زمانے میں تنہا پہاڑوں میں تشریف لے گئے۔ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اتنے میں شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ اب دادا جان پریشان ہو گئے کہ ابھی تک حضور علیہ السلام واپس نہیں آئے، تو وہ چلے گئے بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس مرتبہ میرا پوتا مجھے لوٹا دیجئے، آئندہ میں ان کو ایسے خطرناک کاموں کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لیے واپس تشریف لے آئے، یعنی اندھیرے میں پہاڑوں میں آپ نے اونٹ تلاش بھی کر لیے اور اپنے دادا جان کے پاس واپس بھی لے آئے۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن گزارنے کا ایک طریقہ کار ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان واقعات کو پہلے خود پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نوازوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات سنانے چاہیے، اور ان واقعات سے جو عملی درس ملتا ہے وہ عملی درس بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بچوں کے لیے عملی نمونہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچپن کے مبارک واقعات ہیں، اور دوسرے نمبر پر والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے لیے عملی نمونہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل ہے جو کہ مدینہ منورہ کی زمانہ قیام میں آپ نے بچوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ آپ نے اہل بیت کے بچوں کی تربیت کیسے فرمائی، صحابہ کرام کے بچوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان سکھاتے تھے، یعنی ہم بلوغت کے قریب تھے، مطلب لڑکپن کے زمانے میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان سکھایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے، اور قرآن سیکھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کا اسلوب تھا کہ وہ بچے کو پہلے ایمان سکھاتے تھے، توحید کی تعلیم دیتے تھے، رسالت کی تعلیم دیتے تھے، عقیدہ آخرت ہے، اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کی تعلیم دیتے تھے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام انہیں قرآن کریم سکھایا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم سیکھنے کی وجہ سے بچے نے پہلے جو ایمان سیکھا ہوتا تھا تو اس ایمان میں قرآن کریم کی برکت سے اور قرآن کریم کی تعلیمات کی برکت سے مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اسلوب والدین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت میری عمر 10 برس کے قریب تھی، اور میں نے محکم یاد کیا ہوا تھا۔ محکم ان صورتوں کو کہتے ہیں جنہیں جو سورہ حجرات سے لے کر قرآن کریم کے اخیر تک جو صورتیں ہیں انہیں عام طور پر محکم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سورہ حجرات یا سورہ قاف سے لے کر قرآن کریم کے اخیر تک یہ صورتیں یاد کی ہوئی تھیں، اور ان کی عمر مبارکہ بھی 10 برس تھی، اور ظاہر ہے کہ صرف یاد ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کو سمجھا بھی تھا، ان کے تقاضوں کو بھی سمجھا تھا، ان کے مطالب کو بھی سمجھا تھا، اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ جو کچھ پڑھتے تھے اس پر پھر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور مختلف صحابہ کرام کی روایات آپ کو مل جائیں گی، وہ اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں، ہمیں نماز سکھائی، ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دی، ہمیں ایمانیات کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام کی عمومی ہدایت تھی کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دیا کرو۔ یہ بچوں کی تربیت کا اسلوب ہونا چاہیے کہ 7 برس کی عمر تک ان کو آزاد چھوڑو۔ ویسے کبھی کبھار انہیں مسجد ساتھ لے جاؤ یا گپ شپ کے انداز میں، اس طریقے سے کہ ان کے دماغ پر بوجھ نہ پڑے، تو اس طریقے سے غیر شعوری طور پر انہیں دینیات کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن باقاعدہ طور پر نماز کی جو تعلیم اور تربیت ہے اس کا آغاز 7 برس کی عمر سے ہو، اور 10 برس کی عمر میں پھر باقاعدہ سختی کی جائے۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا دی جائے، جس طریقے سے بھی والدین مناسب سمجھتے ہوں۔ لیکن 10 برس کی عمر کے بعد بچے کا نماز نہ پڑھنا یہ ایک اعتبار سے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہر حال میں نماز پڑھوانی ہوتی ہے، تاکہ آگے جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو پھر وہ نماز کی عادت رکھتا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے مکمل تیار ہو۔ بعض صحابہ کرام کی روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے، اور بچہ تو روزہ پورا نہیں کر پاتا تو بچے کو مصروف کرنے کے لیے وہ روئی وغیرہ سے کوئی کھلونے بنا لیتے تھے، ان کھلونوں سے ان کو بہلائے رکھتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ یعنی معصوم بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور اس طریقے سے پورا کرواتے تھے کہ بچوں کو بہلائے رکھتے تھے کھلونوں وغیرہ کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے بچوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی تھی، طاقت بھی رکھی تھی، تو اس طرز عمل پر وہی باپ عمل کر سکتا ہے جس کا بچہ، نابالغ بچہ اس قدر طاقت رکھتا ہو کہ وہ روزے کو توڑ تک پہنچا سکے، افطار تک، ورنہ کئی گھنٹوں کا بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے کی تربیت ہی دینی ہے، عملی مشق کروانی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز بھی پڑھوانی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا میں رات کو قیام پذیر تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے لیے تشریف فرما ہوئے تو میں آپ علیہ السلام کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نفل پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں جانب لے آئے۔ جیسے دو لوگ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے، امام بائیں طرف ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے دائیں جانب کر لیا، اور پھر ابن عباس نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نوافل پڑھے۔ اور پہلے میں آپ کو روایت سنا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت 10 برس کی تھی۔ گویا کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رات کے نوافل پڑھے تو ان کی عمر 9 برس کی ہوگی یا 8 برس کی ہوگی، 10 برس سے کم ہوگی۔ تو جب 10 برس سے کم عمر کے بچے کو آپ کبھی کبھار اپنے ساتھ رات کے نوافل پڑھوائیں گے، تہجد کی نماز اس کو اپنے ساتھ پڑھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جائے گا نا۔ لیکن اس سے پہلے تو ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب ہم ہی نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو ہم کہاں سے سکھائیں گے؟ تو یہ اسالیب تھے بچوں کی تربیت کے، صحابہ کرام کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ اور اس اسلوب کے ساتھ جب بچوں کی تربیت ہوئی تو پھر بچوں میں ایمانی جذبہ کیا پیدا ہوا؟ آپ صحابہ کرام کے بچوں کے واقعات پڑھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے بڑے بڑے واقعات سر انجام دیے اور کس طریقے سے ان میں ایمانی جذبہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص معروف صحابی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، یہ ابھی بچے ہی تھے کہ اسلام لے آئے اور مکہ میں اولین زمانے میں مسلمان ہوئے، جس زمانے میں مسلمان ہونا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس زمانے میں یہ معصوم بچہ مسلمان ہوا۔ اور جس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت بھی ان کی عمر کم تھی، 9 عمر تھے، اور اس عمر کے ابھی نہیں تھے کہ ان کو ساتھ لے جا کے میدان جہاد میں جنگ میں عملاً شریک کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب ہم بدر کے لیے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی عمیر بن ابی وقاص صحابہ کرام کی جماعت میں ہے اور چھپتا پھر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ اب ایک بچے کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ تو میں نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں چھپ اس لیے رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو میرے بچپنے کی وجہ سے آپ مجھے واپس کر دیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور شہادت کا منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ نے انہیں واپس کرنے کا حکم دیا کہ ابھی تو آپ بچے ہیں، ابھی آپ واپس جاؤ، ابھی جنگ میں شریک نہ ہو۔ تو وہ رونے لگے شدت غم کی وجہ سے کہ مجھے جہاد میں شرکت کرنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے غالباً سفارش کی، جو بڑے بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور علیہ السلام نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ عمیر بن ابی وقاص نوعمری کی حالت میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور غزوہ بدر کے حالات کا ذرا آپ مطالعہ کریں، مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کیسے حالات تھے۔ بڑے بڑے پہلوان کا کلیجہ اس کے منہ کو آ جائے کہ 313 مسلمان ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، اور مقابلے میں اس وقت قریش جو ایک بڑی طاقت تھی وہ ابو جہل کی قیادت میں طاقت کے نشے میں چور مسلمانوں کے سامنے صف آرا تھے۔ تو ان حالات میں بڑے سے بڑے پہلوان کی پہلوانی بھی پانی بن کر نکل جائے، لیکن عمیر بن ابی وقاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے بچپن کے ایام گزار رہے تھے، انہیں اللہ نے اس بچپنے میں ایسا ذوق جہاد عطا کیا تھا، ایسا ایمانی جذبہ عطا کیا تھا کہ وہ اس میدان میں زبردستی خود مطالبہ کر کے شریک ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں شہادت کا منصب بھی عطا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے تو بہت سارے بچے بھی ساتھ ہو گئے جن کی عمریں 13 برس 14 برس کی تھیں۔ حضرت سمرہ بن جندب تھے، رافع بن خدیج تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، اسامہ بن زید تھے، اور کافی سارے صحابہ کرام کے بچے ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں عملاً شریک ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے کوچ کر گئے تو باہر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، لشکر کا معائنہ فرمایا، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپسی کے احکامات آپ نے دیے۔ اب یہ سارے بچے جن کے میں نے نام لیے یہ سارے صفوں میں موجود تھے، جب انہیں واپسی کا حکم ملا تو انہیں غم ہوا۔ حضرت رافع بن خدیج کے والد حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا رافع میدان میں شرکت کرنے کے لیے بےتاب ہے، اگرچہ وہ بچہ ہے اور بچپنے کی وجہ سے آپ نے اس کو واپسی کا حکم دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا باوجود بچہ ہونے کے بہت اچھا تیر انداز ہے، اس کا تیر نشانے پر بیٹھتا ہے، تو آپ اس کو شرکت کی اجازت دیجئے، اس کی تیر اندازی سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، بعد میں 700 ہو گئی، اور قریش کی طاقت اپنے مسلمانوں سے کئی گنا 3 گنا زیادہ تھی، اور حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رافع کے والد اپنے نوعمر بچے کی سفارش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو جہاد میں شرکت کی اجازت دیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک والد کا ایمانی جذبہ کس معراج پہ ہوگا، کس عروج پہ ہوگا، جو کہ اپنے بچے کو ایسے خطرناک لمحات میں شرکت کی اجازت دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس پہ حضرت سمرہ بن جندب جو کہ بچے تھے اور انہیں بھی واپسی کے احکامات ملے تھے، ان کے سوتیلے والد تھے حضرت مرہ بن سنان، تو وہ اپنے سوتیلے والد کے پاس چلے گئے اور ان کے سامنے جا کے معاملہ رکھا کہ وہ رافع کے والد نے اجازت دلوائی ہے، میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے بھی اجازت دلوائی جائے۔ تو وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت رافع کو اجازت دی ہے تو میرا بیٹا سمرہ بن جندب کشتی میں اس کو پچھاڑ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں کی لڑائی کشتی کروائی، مقابلہ کروایا، تو حضرت سمرہ نے واقعتاً رافع کو پچھاڑ دیا، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ دیکھا دیکھی کچھ اور بچوں نے بھی اجازت لے لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان بچوں کا ایمانی جذبہ کس قدر بلندی پر تھا کہ وہ ایسے خطرناک ماحول میں شرکت کرنے کے لیے تیار تھے اور خود مطالبہ کر کے شرکت کرتے تھے۔ ہمارے 13 سال 14 سال کے بچوں کے حالات کیا ہیں، خود ہمارے اپنے حالات کیا ہیں، ہم خود بخوبی واقف ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بچوں کے یہ واقعات پہلے ہمیں پڑھنے چاہیے اور پھر جا کر ہمیں اپنے بچوں کے یہ واقعات سنانے چاہیے۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس امت کا سب سے بڑا فرعون، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون آخری لمحات میں ایمان لانا چاہتا تھا۔ اس امت کا فرعون آخری لمحات میں بھی کفریہ جملے کہہ کر گیا تھا۔ اس کا تکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے کہیں زیادہ تھا، گویا کہ یہ پوری عالم انسانیت کا سب سے بڑا متکبر تھا، سب سے بڑا فرعون تھا۔ اس کو انجام تک کنہوں نے پہنچایا؟ امت مسلمہ کے صحابہ کرام کے 3 معصوم بچوں نے، حضرت معاذ بن عمر، حضرت معاذ بن عفرا اور حضرت معوذ بن عفرا۔ 2 بچوں نے اس پر حملہ کیا، ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور تیسرے نے اس کو مزید زخمی کیا اور ابو جہل کو تڑپنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت ابن مسعود نے اس کا سر اتارا۔ تو ابو جہل کو انجام تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے پہنچایا۔ تو یہ مسلمانوں کے بچوں کی ایک ایمانی ذوق ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار رکھا ہے وہ یہی ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی دنیا میں بچوں میں وہی ایمانی ذوق دیکھنا ہو تو غزہ کے بچوں کو دیکھ لیجئے، فلسطین کے بچوں کو دیکھ لیجئے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا میں ان کے کلپس موجود ہیں، ان کی زبان کے ایک ایک لفظ میں آپ کو ایمان کی وہ حلاوت نظر آئے گی، اللہ پر توکل کا وہ معیار نظر آئے گا جو دیگر دنیا میں بڑے بڑے جبہ اور دستار کے جو صاحبان ہیں وہ بھی اس سے محروم ہوں گے۔ اللہ نے ایمان کی جو حلاوت غزہ اور فلسطین کے بچوں کو نصیب کی ہے، اور پھر صرف زبانی طور پر ہی ایمانی جذبات کا اظہار نہیں ہے بلکہ عملاً بھی ہے
کہ اسرائیل کی افواج کے سامنے وہ غلیل لے کر کھڑے ہیں، کبھی پتھر لے کر کھڑے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، اور موت تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ موت تو ان کے لیے ایک میٹھا شربت کا گھونٹ ہے جس کو پی کر وہ اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تربیت ان کے والدین نے انہی خطوط پر کی ہوگی جس طریقے سے انہیں صحابہ کرام کے واقعات پہنچے۔ اب ان تمام تر حالات کے تناظر میں ہم اپنے ہاں کے بچوں کی صورتحال دیکھیں، ہمارے بچوں کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے بچوں میں کوئی ایمانی رمق موجود ہے، کوئی ایمانی غیرت موجود ہے؟ آپ کو بچوں میں ایمانی غیرت، ایمانی رمق، ایمانی جذبات نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ تربیت میں کمی ہے۔ تربیت میں کہاں کمی ہے؟ ہمارے ہاں عموماً اسلوب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے کوئی قاری صاحب گھر پہ آ جاتے ہیں، 10-15 منٹ کے لیے پڑھاتے ہیں، وہ جو مرضی پڑھائیں، والدین کو کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ پڑھائیں نہ پڑھائیں، 5 سال میں قاعدہ ہو جائے، والدین کو سروکار ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ والدین کے سامنے تو مادی ترقیاں ہوتی ہیں، اور مادی ترقیاں دیگر تعلیموں سے ہوتی ہیں۔ ان کی ساری توجہ اسکول کالج کے رزلٹ پہ ہوتی ہے۔ دینی تعلیم کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی سروکار نہیں۔ پھر کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو حفظ کے لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تمام طریقے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں یہ ناکافی ہیں۔ ناکافی اس لیے ہیں کہ انسان کے اندر جو ایمانی جذبہ آتا ہے، کوئی بھی جذبہ آتا ہے، وہ اس وقت آتا ہے جب آپ کسی شخصیت کو آئیڈیل سمجھیں۔ بطور مثال کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، تحریک انصاف سے وابستہ آپ کو بچے نظر آئیں گے۔ اب بچہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کیوں کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ اس نے تحریک انصاف کے بانی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا۔ یہ میں صرف بطور مثال کے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو کوئی آئیڈیل شخصیت دینی ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم ہو وہ اسطوروں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اسطورہ، اساطیر، یعنی کوئی نہ کوئی جس کو ہم لوک کہانی کہتے ہیں۔ تو لوک کہانیاں ہوں یا اس قسم کے کردار ہوں اور بچوں کو ان سے وابستہ کروایا جائے، پھر بچوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم خالی خولی قرآن کریم کا ناظرہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا حفظ بھی کروا دیتے ہیں، خوب یاد رکھیے کہ یہ آپ کے بچوں کے اندر اور خود ہمارے اندر ایمانی جذبہ اور ایمانی غیرت پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایمانی جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنائیں گے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کو سیرت پڑھائیں گے، آپ ان کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیں گے، آپ ان کو صحابہ کرام کے بچوں کے واقعات پڑھائیں گے۔ خود آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی فلمی ہیرو سے وابستہ ہیں، فلمی ہیرو کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس بھی ویسا پہنتے ہیں، بالوں کا سٹائل بھی ویسا بناتے ہیں، زبان سے بھی ویسی ہی کلمات ادا کرتے ہیں۔ کسی کرکٹر کے فین ہیں تو اس کی طرح کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام کو بنانا پڑے گا، اور وہ صرف اس ناظرے سے نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ناظرہ پڑھانے والے بھی ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا جو قراء کا طبقہ ہوتا ہے وہ اس غریب کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ صحابہ کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ تو خود والدین کو ہمت کرنی پڑے گی کہ پہلے تو خود پڑھنا پڑے گا۔ آج کل تو ہم والدین بھی ہر چیز سے جاہل ہیں۔ خود پڑھنا پڑے گا، اور پھر اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کی زبان پر موٹو پتلو نہ ہو، یا یہ کارٹون کے جو مختلف ان کے ہاں ہیرو ہوتے ہیں یہ نہ ہو۔ آپ کے بچوں کی زبان پر رافع بن خدیج ہو، سمرہ بن جندب ہو، اسامہ بن زید ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو، حضرت معاذ بن عفراء ہو، حضرت معوذ بن عفراء ہو۔ یہ جب آپ کے بچوں کی زبان پر آ جائیں گے تو پھر آپ کے بچوں میں وہ ایمانی غیرت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے لیے کچھ کرنے کے لیے بیتاب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں گے، ایمانی جذبات پیدا ہوں گے۔ تو بنیادی خرابی ہمارے اندر ہے۔ تو میرے بھائی اپنی تربیت کا اسلوب تبدیل کریں۔ یہ جو بچوں کی تربیت کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا تیر مار لے تو حفظ کروا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں ناکافی ہیں جب تک آپ اپنے بچوں کے لیے صحابہ کرام کو اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ اس وقت تک بچے اسی حالت پہ رہیں گے جیسے
سے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔